الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کر لینے سے معصیت کا تقاضا ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں گناہ کر لوں گا تو اس کے بعد مجھے صبر آ جائے گا اور پھر مجھ سے دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ارتکاب معصیت کے بعد پھر گناہ کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، گناہ کا تقاضا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نامحرم عورت کے اوپر نظر کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ نظر کر لی تو اس کے بعد یہ گناہ ہم سے دوبارہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری خواہش پوری ہونے کے بعد پھر ہماری طبیعت میں صبر آ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ نظر کرنے کے بعد اس کے بعد پھر دوبارہ تقاضا ہوگا اور پھر اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ گناہ ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بڑے نیک اور پرہیزگار تھے اور بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد سے گھر جا رہے تھے تو ایک راستے میں عورت نے ان سے مکان کا پتہ پوچھا کہ یہ فلانی جگہ پر میں جانا چاہتی ہوں تو مجھے اس کا آپ پتہ بتا دیجئے۔ اب یہ تھے تو بزرگ، لیکن نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ چاہے بزرگ ہو چاہے اولیاء ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کو تو معصیت سے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، بلکہ اس کو اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ بزرگ نے ان کو راستہ بتایا اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی منزل کا اصل پتہ بتاتے، انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا کہ فلانی جگہ پر آپ فلانی گلی کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہ مکان مل جائے گا۔ وہ عورت اس منزل کی طرف چل پڑی، بزرگ کے مکان کی طرف چل پڑی۔ یہ بزرگ وہاں پہلے سے پہنچ گئے اپنے گھر کے اندر، ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، گھر والے گئے ہوئے تھے، مکان خالی تھا۔ یہ پہنچ گئے، جب وہاں پر عورت پہنچی تو اس نے ان کو پہلے سے موجود پایا، وہ سمجھ گئی کہ ان کی نیت خراب ہو گئی۔ بس وہ تھی صاحب عفت، پاکیزہ خاتون تھی، اور وہ خود بھی گناہ سے بچنا چاہتی تھی، لہذا انہوں نے ترکیب سوچی کہ میں کس طرح ان بزرگ کے گھر سے واپس نکل جاؤں۔ اس لیے کہ جب یہ عورت گھر کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے بزرگ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس نے یہ کہا عورت نے کہ میں کئی دن سے بھوکی ہوں اور اصل میں تو میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے پتہ پوچھنے کے بہانے آپ کے گھر کے اوپر آنے کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ اب میں آ گئی ہوں تو آپ کے پاس رہوں گی، بس یہ کہ کچھ آپ میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ اور جب کوئی آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ ان بزرگ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں پیچھے گیا اور مارکیٹ جا کے اس کے لیے کچھ لے کر آیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں پیچھے سے نکل جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی عزت کو بچانا تھا۔ یہ بزرگ اس کے لیے کچھ لینے کے لیے بازار گئے، پیچھے یہ عورت جان بچا کے، اپنی عزت بچا کے وہاں سے نکل گئی۔ جب یہ واپس آئے، پلٹ کر دیکھا تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، عورت غائب ہے۔ وہ عورت اپنی عزت اور اپنی عفت بچا کے وہاں سے چلی گئی۔ ان کو شدید صدمہ ہوا، اور یہ تو پہلے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، لہذا اب یہ اس کی تلاش میں نکلے، جگہ جگہ، گلی گلی، محلہ محلہ، قریہ قریہ اس عورت کو ڈھونڈ رہے اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کسی نے بہت اچھا نقل کیا ہے،
فرمایا کہ یا رب سائلۃ یوما وقد قعبت، یا رب سائلۃ یوما وقد قعبت، این الطریق الی حمام من جابی۔ وہ حمام من جاب کا راستہ جس سے پوچھا تھا وہ عورت کہاں ہے، اس عورت کو تلاش کر رہے۔ عرصہ گزر گیا، اسی کی تلاش کے اندر مارے مارے پھر رہے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو اس عورت کا نام لینا چھوڑ دو، اب تمہارا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہ کر لینے سے معصیت کا تقاضا جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ معصیت کے تقاضے کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ میں نے ایک مرتبہ نامحرم کو دیکھ لیا تو اب دوبارہ نہیں دیکھوں گا، بس مجھے صبر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ، پھر اس کے بعد تیسرا گناہ، یہاں تک کہ یہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے اور ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔